بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمل ان ماں اور بہنوں کے لیے ہے جو ہمیشہ اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ تو ان ماں اور بہنوں سے میری ایک درخواست ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دے دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں دونوں دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں میں بانجھ بنا دوں۔ تو یہ رب کی تقسیم ہے۔ ہمیں رب کی تقسیم پہ راضی ہونا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ ہمیں جو قرآن ہمیں سکھلا رہا ہے اور قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، کچھ دعائیں جو وقت کی نبیوں نے اللہ سے مانگی ہیں، قرآن سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ کے ہم اللہ سے مانگتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت آپ کو بھی اولاد سے نوازیں گے۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ دنیا کا کوئی پیر، دنیا کا کوئی ولی، کوئی پہنچی ہوئی سرکار، حتیٰ کہ وقت کا نبی بھی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا۔ تو ہم آج کل کے جاری پیروں کے پاس جا کر اپنا پیسہ، اپنا وقت اور اپنی عزت لٹا دیتے ہیں، لیکن نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اولاد پھر بھی نہیں ملتی ہے۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ قرآن حکیم میں ایک دعا ہے، میں یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، میں یقین سے یہ وظیفہ اور یہ عمل آپ کو بتلاتا ہوں۔ اگر آپ پختہ یقین کے ساتھ، جس طرح وقت کے نبی نے یہ دعا مانگی تھی اللہ سے، اگر آپ بھی وہ دعا پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ آپ کو بھی مایوس نہیں کرے گا۔ کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بے موسم پھل عطا فرمائے۔ تو بے موسم اللہ رب العزت حضرت مریم علیہ السلام کو پھل دے رہے تھے، تو اس کی کفالت کرنے والے حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا جو بے اولاد تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا تو بے موسم اللہ پھل دے سکتا ہے، تو صلاحیت نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی، وہ دعا جو آپ کی اسکرین میں نظر آ رہی ہے، اس دعا کو آپ بھی پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس دعا کو صبح اور شام، صبح کی نماز پڑھ کے اپنے مصلی پہ بیٹھ کر اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اور یہ دعا آپ 11 مرتبہ پڑھیں۔ 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کے اس کے بعد اللہ سے مانگتے رہیں، یا اللہ جس طرح آپ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد دی ہیں، اس دعا کی برکت سے حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہی تھی، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا کہ زکریہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے، اور وہ نام آج بھی موجود ہے، یحییٰ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ بعد میں نبی بھی بنے تھے، یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے مانگی تھی اولاد، اور اللہ نے حضرت یحییٰ کی صورت میں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اور اس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے اگر مانگیں گے ہم بھی تو اللہ ضرور ہمیں بھی اولاد سے نوازیں گے۔